مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیکھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کا جو طریقہ ہے کائنات کے مقدس ترین انسان جناب نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسا کہ کوئی لکڑی گاڑ دی گئی ہے، یعنی جس طرح ایک لکڑی کو گاڑ دیا جائے اور اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جب یہ حضرات نماز پڑھتے تھے تو اس طرح بے حرکت ہوتے تھے جس طرح کہ کوئی لکڑی گاڑ دی گئی ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو لؤلؤ مجوسی نے آپ کو خنجر مارا اور پیٹ کی آنتیں کٹ گئیں تو آنتوں سے دودھ باہر آ گیا، کہا لگتا ہے موت کا پیغام آ گیا ہے۔ لیکن جس وقت نماز کا وقت ہوتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کا وقت ہوتا چہرے کا رنگ بدل جاتا اور جسم کے اندر بدن کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا حضرت جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے یہ کیفیت آپ کی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو کہا کہ نماز یہ اللہ کی امانت ہے، جب رب ذوالجلال نے اس کو پہاڑوں پہ پیش کیا تو اس کو برداشت نہ کر سکے، اور جب رب ذوالجلال نے اس نماز کو فرشتوں پر پیش کیا وہ اس کا تحمل نہ کر سکے، لیکن آج انسان نے ہم نے اس کا تحمل کیا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ رب ذوالجلال کی اس امانت کو میں پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ تو جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو میرے بدن کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کے اندر سستی کرتا ہے، ایک تو ہے پڑھتا ہی نہیں، ایک سستی کرتا ہے، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اس شخص کے لیے 15 سزائیں مقرر ہیں، 6 دنیا کے اندر، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قیامت کے دن۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، نمبر 1 اس کے رزق سے برکت کو اٹھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات کو مٹا دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا کرتا ہے رب تعالیٰ کے ہاں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اللہ والے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ 6 سزائیں اس شخص کو دنیا کے اندر اس کے لیے مقرر ہے جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے، اور 3 موت کے وقت کی سزائیں یہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ شخص بھوکا مرے گا، اور نمبر 2 یہ پیاسا مرے گا، اور فرمایا کہ کائنات کا اگر سارا پانی اس کو پلا دیا جائے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اسی پیاسا ہونے کی حالت کے اندر دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ اور تیسری موت کے وقت اس کے لیے سزا یہ ہے کہ ذلیل ہو کر مرے گا، یکون ذلیلاً۔ تو 6 سزائیں دنیا کے اندر، 3 موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قیامت کے دن، اور 3 قبر میں سزائیں اس کے لیے یہ مقرر ہے کہ اس کے قبر کے اندر اندھیرا ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسری سزا قبر کے اندر یہ ہے کہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں کے اندر، اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں کے اندر اس طرح گھس جاتی ہیں جس طرح ایک دوسرے کے اندر انگلیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری سزا اس شخص کی یہ ہے جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے، رب تعالیٰ اس پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کر دیتے ہیں جو اس کو فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک، اور ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک، اور عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک، اور مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک اس کو سزائیں دیتا رہے گا۔ تو یہ 3 سزائیں قبر کے اندر ہیں، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کے لیے 3 سزائیں قیامت کے دن یہ ہے کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ اس پہ نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ باقی تو آپ نے
جنتی لوگوں کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اللہ پاک اپنا دیدار بھی کرائیں گے، قرآن کی تلاوت بھی سنائیں گے، لیکن یہ ایسا شخص ہے جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے، رب تعالیٰ اس پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے اور اس کو گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اس پر ایک ایسا فرشتہ مسلط ہوگا جس کے ہاتھ میں ایک لمبی زنجیر ہوگی جو اس کے منہ کو راستے سے ڈالے گا اور سرین کے راستہ سے، پاخانہ کے راستہ سے نکال کر کبھی تو اس کو پیٹ کے بل گھسیٹے گا اور کبھی تو اس کو منہ کے بل گھسیٹتا ہوا اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو آئے محترم دوستو، آج ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر اچھی طرح قیام رکوع سجدہ کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ نماز پڑھے، تو نماز قیامت کے دن اس شخص وہ نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت تیری بھی اس طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، قیام رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز نہایت سیاہ رنگ کی صورت میں تبدیل ہو کر اس آدمی کے لیے بد دعا کرتی ہے، اللہ رب العزت تجھے بھی اس طرح برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر بھی چوری کر لے۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ نماز کے اندر بھلا کیسے چوری کر سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز کے اندر قیام رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو گویا کہ چوری کرنے والا مراد ہوگا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ اس شخص کے متعلق جس کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور روزانہ اس کے اندر 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہی مثال اس شخص کی ہے جو دن کے اندر 5 وقت اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس آدمی کے گناہ بھی اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح اس آدمی کے بدن سے میل ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ میرے آقا نے فرمایا سردی کا موسم ہے، میرے آقا باہر تشریف لائے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو درختوں سے پتے بڑی کثرت سے گر رہے تھے۔ میرے آقا نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو جنبش دی، اس کو ہلایا، جھنجھوڑا تو اس سے پتے اور بھی کثرت سے گرنے لگے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جو شخص محبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح اس ٹہنی سے پتے گر رہے ہیں۔ مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر،